حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے متعلق دریافت کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ تم ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے متعلق بیان کرو، بتاؤ کہ آپ کی قبر کس جگہ ہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں اس وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے متعلق نہ بتاؤں گی جب تک کہ آپ میری یہ فرمائش پوری نہ کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہاری کیا فرمائش ہے؟ اس نے کہا کہ جنت میں آپ کے ساتھ آپ کے درجے میں رہوں، یہ میری فرمائش ہے، یہ میری خواہش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی اس خواہش کو، فرمائش کو ناپسند کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آل فرعون میں سے یعنی فرعون کی قوم میں سے صرف 3 اشخاص جو ایمان لائے، وہ 3 اشخاص کون تھے ان کے متعلق بیان کیا جائے گا کہ فرعون کی قوم 12 لاکھ سے زیادہ مرد و زن پر محیط تھی، ان میں سے صرف 3 لوگ ایمان لائے، 1 مرد اور 2 عورتیں۔ ان کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے سورہ شعراء کے اندر ارشاد فرمایا ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، یعنی یہ موسیٰ اور فرعون کا قصہ ہے، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا وَكَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور سورہ شعراء میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، کہ ہم نے موسیٰ اور آپ کے جو متابعین تھے یعنی جو بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے نجات دی، ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور پھر دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا، یعنی فرعون اور آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا۔ تو قوم فرعون میں سے صرف 3 اشخاص، 1 مرد اور 2 عورتیں جو ایمان لائے۔ مرد جن کا نام حزقیل تھا، اور انہی کی بیٹی جو فرعون کی بیوی تھی آسیہ، وہ بھی ایمان لائی، اور ایک اور عورت مریم نام کی بوڑھی عورت جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کی تھی، وہ بھی ایمان لائی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کے متعلق جو حدیث مبارکہ ہے اس کی تفسیر المستدرک کی اس روایت میں موجود ہے۔ المستدرک میں امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نیشاپوری 405 ہجری آپ اپنی سند سے یہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک اعرابی آیا، آقا کریم علیہ السلام نے اس کی مہمان نوازی کی۔ حضور نے فرمایا تمہاری کوئی حاجت ہے تو وہ پیش کرو۔ اس نے کہا مجھے سواری کے لیے اونٹنی چاہیے اور دودھ پینے کے لیے بکریاں چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص بنی اسرائیل کی بڑھیا سے بھی کم ہمت نکلا۔ تو آپ کے اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی بڑھیا کا قصہ کیا ہے؟ اس وقت آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے آپ نے نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ کو راستہ نہ ملا، تو پھر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے اس کا سبب دریافت کیا۔ تو بنی اسرائیل کے علماء نے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم اس وقت تک مصر سے نہ نکلیں گے جب تک کہ ہم آپ کی بیعت کو بھی اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے پوچھا کہ تم میں سے کس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے متعلق معلوم ہے؟ تو بنی اسرائیل کے علماء نے کہا کہ صرف ایک ہی بوڑھی عورت ہے جسے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے متعلق معلوم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے متعلق دریافت کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ تم ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے متعلق بیان کرو، بتاؤ کہ آپ کی قبر کس جگہ ہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں اس وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے متعلق نہ بتاؤں گی جب تک کہ آپ میری یہ فرمائش پوری نہ کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہاری کیا فرمائش ہے؟ اس نے کہا
کہ جنت میں آپ کے ساتھ آپ کے درجے میں رہوں، یہ میری فرمائش ہے، یہ میری خواہش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی اس خواہش کو، فرمائش کو ناپسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ آپ اس کی فرمائش پوری کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی فرمائش پوری کرنے کا عہد کر لیا۔ تب وہ ان کو سمندر کے ایک طرف لے گئی اور اس نے کہا یہاں سے پانی ہٹاؤ اور اس جگہ کو کھودو۔ جب اس جگہ کو کھودا گیا تو وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو میت تھی وہ مل گئی۔ تو اس طرح جو راستہ تھا گم شدہ وہ بھی روز روشن کی طرح واضح ہو گیا، وہ بھی مل گیا۔ تو اس طرح یہ بوڑھی عورت جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کی تھی، تو یہ بھی آل فرعون میں سے ایمان لائی۔ یہ تفسیر زاد المسیر اور الجامع الاحکام القرآن کے اندر ہے کہ آل فرعون میں سے یہ 3 اشخاص، ایک مرد اور یہ 2 عورتیں جو ایمان لائیں، جن کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ تو ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جسے ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنے اور ہمارا خاتمہ بن ایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔